السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تھے تم ظالمون ظالم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو۔ قالو کہا انہوں نے، سمینا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، وَأُشْرِبُوا اور پلائے گے، فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بریکٹ میں کر لیں، فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچھڑا یعنی بچھڑے کی محبت، بکفرہم بس سبب کفر ان کے قل کہہ دیجئے، بئس ما بری ہے، یامرکم جو حکم دیتی ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان کے، ان کم تم اگر ہو تم مومنین ایمان والے۔ کافی دنوں کی چھٹیوں کے بعد آج ہم نے اپنے سبق کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک چل رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، انعامات کے بعد پھر جس طرح انہوں نے جھٹلاتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، وہی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد کروا رہے تھے۔ اور اسی ٹاپک کے سلسلہ میں پیچھے والی آیات میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم
جو کتاب ان کے پاس تھی اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کی تصدیق کرتا، جو کہ آلریڈی ان کے پاس تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی۔ تو جب قرآن مجید آ گیا تو پھر ان کا کیا رویہ تھا، اس رویے کے بارے میں ان آیات میں بیان کیا گیا۔ حالانکہ جب قرآن مجید نہیں نازل ہوا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دہانی کرا کر کہ اے اللہ تو نے ہم میں اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے، اور اسی چیز کے لیے ہمیں ان کافروں کے اوپر یعنی مشرکین مکہ کے اوپر، جو کافروں کے کفار تھے مکے کے یا عرب کے کفار تھے، ان کے اوپر فتح کی باتیں کرتے۔ وَقَانُوا اور تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون وہ فتح کا سوال کرتے علی الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، یعنی عرب کے کفار کے اوپر فتح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس میں ذکر کرتے کہ اے اللہ تو نے اپنے آخری نبی آخری رسول کو ہم میں بھیجنا ہے، تو اس چیز کے صدقے سے ہمیں جو ہے وہ ان کے اوپر فتح نصیب فرما دے۔ فلما پس جب جاہم آگے ان کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بیست ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما عرفو جس کو پہچان لیا انہوں نے، اب انہوں نے پہچان بھی لیا، کافرو پھر انکار کر دیا بھی اس چیز کے ساتھ، فلعنت اللہ تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کے اوپر غصے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی علی الکافرین کافروں پر، یعنی انکار کرنے والوں پر، جن لوگوں نے پہچاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہیں مانا، اس کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کے رد کر دیا، چاہے وہ آج کا ہو چاہے وہ تب کا ہو، یہ سب کے لیے ہے فلعنت اللہ علی کافرین، تو انکار کرنے والوں کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک ہے نا جس کے پاس حق آیا ہی نہیں تو اس نے نہیں مانا، ایک ہے جس کے پاس حق آ گیا، اس نے حق کو جان بھی لیا اور پھر اس کا انکاری ہو گیا، اس کو نہیں مانا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر لعنت کی ہے۔ بیسا مشترو بری ہے وہ جو خریدتے ہیں ساتھ اس کے، انفسہم ان کے نفس، این یکفرو یہ کہ کفر کیا انہوں نے بما اس چیز کے سبب انزل اللہ جو اتاری اللہ نے، یعنی اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن جید اتارا، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بری خرید تھی، ان کے جانوں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بری خرید تھی۔ کیوں کیا؟ بغیاً حسد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، صرف کس چیز کے لیے؟ این ینزل اللہ یہ کہ وہ اتارتا ہے اللہ من فضلی اپنے فضل کو، علی من یشاء جس کے اوپر چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، یعنی کہ انہوں نے صرف اور صرف اس بات کے اوپر انکار کیا، اس بات کے اوپر کفر کیا کہ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجنا ہے وہ انہی میں سے بھیجے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نبی جو ہے وہ قریش مکہ میں سے بھیج دیے، تو یعنی ان کے مخالف پارٹی میں سے بھیج دیے، تو اب انہوں نے حسد کے ساتھ سرکشی کرتے ہوئے انکار ہی کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ اللہ جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں اس کے اوپر فضل کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، تو اس کا بدلہ پھر کیا ہوا؟ فباؤ بس لوٹے وہ بغضب ساتھ غضب کے علاوہ غضب اوپر غضب کے، یعنی وہ ہر دفعہ جتنے بھی ان کو باتیں بولی گئیں ہر دفعہ انہوں نے اس باتوں میں نافرمانی کی، اور نافرمانی کے بدلے میں پھر کیا ہوا کہ غصے کے اوپر غصہ اکٹھا کرتے ہوئے وہ لوٹے، یعنی ہر بات انہوں نے اللہ کا غضب اپنے لیے اکٹھا کیا، اپنے لیے چنا۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوائی کا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا کہ رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا یہ جو رسوائی کا عذاب ہوگا نا، یہ اس طرح عذاب ہوگا کہ جس طرح چیونٹیاں انسانوں کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوں گی۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان کے لیے آمنو ایمان لے کے آؤ، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ اتاری اللہ نے، قالو کہتے نؤمن ہم ایمان لے کے آئے، بما اس چیز ہم ایمان لے کے آئے، پھر کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ
उनजिला उतारी गई अलैना हमारे ऊपर। अब जब उनको बोला जाता कि इस कुरान मजीद के ऊपर, इस तौहीद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ईमान लेके आओ, तो उनका क्या कहना होता है, तो हम तो उस पे ईमान लेके आए हैं जो हमारे ऊपर नाज़िल हुई, यानी जो तौरात या अंजील इनके ऊपर नाज़िल हुई, वो कहते हैं कि हम सिर्फ उसी के ऊपर ईमान रखते हैं। वयकफुरूना, और कुफर करते हैं बिमा, उस चीज का, वराहू, जो उसके बाद है, जो उसके पीछे है, यानी कहते हैं इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं हम उनका इनकार करते हैं, लेकिन हम अपनी जो किताबें हमारे ऊपर नाज़िल हुई हैं हम उनका इकरार करते हैं और उनके ऊपर ईमान लेके आते हैं। वहुवल हक, और वो कुरान सच है, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उस चीज की, माहुम, जो उनके पास है। कुल, फरमा दीजिए, फलिमा, पस क्यों तक़तुलूना, तुम कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाही, अल्लाह के नबियों को, मिन कब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम ईमान वाले। अब अल्लाह ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि इनसे कह दीजिए कि क्यों फिर ये अपने नबियों, ये जो इनके तरफ नबी अल्लाह ताला की तरफ से आए, अल्लाह के नबियों को फिर ये क्यों कत्ल करते रहे, अगर तो ये ईमान लाते थे अपनी किताब पर, तो अगर इसी किताब पर ईमान लाते तो इसमें तो कहीं भी जिक्र नहीं था कि अंबिया को कत्ल करते, और वो तो अंबिया वो थे जो कि कोई नई शरीयत भी नहीं लेके आए थे, बल्कि जो किताब इन्हीं के पास थी वो तो वो कहते थे इस पे अमल करें, इस पे अमल दरामद करें, इसके अहकामात को बजा के लेके आए, यानी इसी की तबलीग तरगीब का काम करते थे। तो फिर ऐसे अंबिया को क्यों कर तुमने कत्ल कर दिया अगर तुम ईमान लाने वाले थे अपनी किताब के ऊपर। अब इसी सिलसिला को आगे जोड़ते हुए आज की आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है वो क्या उनसे फरमाते हैं, वलकद, और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाति, वाज़ेह दलाइल के साथ, मोजज़ात के साथ। और आज की आयत के अंदर अल्लाह ताला साथ में ये भी उनको फरमा रहे हैं कि तुम तो कहते हो ना कि हम कुरान पे ईमान नहीं लेके आएंगे, हम तो सिर्फ उसी पे ईमान लेके आएंगे जो हमारी तरफ तौरात या अंजील उतारी गई है, हम उस पे ईमान लेके आएंगे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और अलबत्ता तहकीक, ये पक्की ठक्की बात है, ये सच्ची बात है, ये वाज़ेह हो चुकी है बात कि तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम मोजज़ात के साथ आए थे, वाज़ेह दलाइल के साथ आए थे। तो वाज़ेह दलाइल में, इसमें बय्यिनात, मोजज़ात में देखें तो बहुत से मोजज़ात हैं। मसलन हम अगर कुछ का जिक्र करें तो उसमें जैसे इनके ऊपर जो है वो तूफान आना, मकड़ियां, जुएं, मेंढक, खून, और अगर बड़े मोइज़ों की बात करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यद्दे बैजा था, जो कि इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को साबित करने के लिए मोइज़ार के तौर पे इनके पास थे। फिर उसके पास नेमतों के मोइज़ात जो इनके ऊपर नाजिल किए, यानी इनको फिरऔन से निजात दिलाने के लिए समंदर को फाड़ दिया गया, इनके ऊपर चटियल मैदान के ऊपर बादल का साया किया गया, इनके खाने के लिए मनो सलवा को नाजिल किया गया, और पत्थर में से इनके लिए पानी के चश्मे नाजिल किए गए। हालांकि पानी को भी इनके लिए पत्थर बनाया गया कि जब इनके लिए समंदर में रास्ते बने थे तो क्या हुआ था, उस वक्त पानी भी पत्थर की शक्ल का बन गया था, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, जामद हो गया था। और ये सारी की सारी चीजों का इन्होंने अपनी आंखों के साथ मुशाहिदा भी किया था। दिल की आंखों के साथ मुशाहिदा किया या नहीं किया, जाहिरी आंखों के साथ जो कि इनके मुंह और सर के ऊपर लगी हैं, इनके साथ इन्होंने मुशाहिदा किया था कि ये बेयिनात हैं, ये बिल बेयिनात हैं, ये मोजज़ात हैं जो इनके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत और नबूवत के हकायक के साथ इनके पास आए। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बेयिनाति, वाज़ेह दलाइल के साथ। सुम्मत तहज़्तुमुल इजला, फिर पकड़ लिया तुमने बछड़े को, फिर पकड़ लिया तुमने बछड़े को, मिन बाद ही, इसके बाद, यानी किस चीज के बाद, इस चीज के बाद कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के ऊपर 40 दिन के लिए अल्लाह ताला से मुनाजात करने के लिए तशरीफ ले गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया,
اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بچڑے کو معبود کے طور پہ بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ غیر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم ہی تھے، ظالمون، ظالم، یعنی کہ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت شروع کر دی اور بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ سب سے بڑا ظلم، اور تم ہی تو تھے وہ ظالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یاد کروایا، وَإِذْ، اور جب اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اب اللہ تعالیٰ کوہ طور کو اٹھانے کا اور عہد لینے کا وعدہ جو ہے وہ یہودیوں نے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یاد فرمایا کہ عہد و میثاق، یعنی میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، خلاف ورزیاں اور سرکشیاں ان کی شمار فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کوہ طور کو تمہارے اوپر وقتی طور پر لا کھڑا کر دیا تھا ہم نے، تو تب انہوں نے اس چیز کو، اس عہد کو مان بھی لیا۔ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوتن، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، یعنی دھیان سے بات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن ان کا اس کے بدلے میں کیا تھا، ریاکشن کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہے ہیں، قالو، کہا انہوں نے، سمینا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی انہوں نے سنا اور سننے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کی، یعنی کہنا تو نہیں مانا، انکار کر دیا، نافرمانی کر دی اور ہٹ درمی کرتے رہے۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلائے گئے وہ، فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی بچھڑا پلانا تو ممکن نہیں ہے نا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کو پلا دیا گیا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ابھی تک موجود تھی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جو ہے وہ نیست و نبود کر دیا، اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، لیکن اب انہوں نے اس سمندر کا پانی بھی پیا۔ اب اس سمندر کے پانی پینے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی اسی بچھڑے کی جو ہے ان کو پلائی گئی، یعنی کہ وہ پانی پینے کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ کنیکشن ہے کہ وہ پانی وہ پیتے رہے، اور وہی بچھڑے کی محبت ابھی تک ان کے دلوں کے اندر موجود رہی، یعنی ان کے دلوں میں جیسے کہ بچھڑے کی اندھی محبت جو ہے وہ پلائی گئی۔ اور یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس چیز کے سبب بکفرہم، بس سبب اس کے جو کفر کیا انہوں نے، یعنی جو انہوں نے انکار کیا، جو کفر کیا، کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا کفر کیا۔ اللہ کی وحدانیت کا کفر انہوں نے کس طرح کیا؟ انہوں نے بچڑا کو اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لیے مقرر کر لیا، معبود مقرر کر لیا، تو یہ انہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر، اسی کفر کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر اسی بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا۔ اب چونکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہم تو ایمان صرف اس چیز کے اوپر لے کے آئیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، تو جب ایمان لاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو یہ مومن بھی کہلواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کر دیا نا کہ اگر تو تم مومن ہو تو تم پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آئے تھے، تو پھر تم نے کیوں بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، جبکہ انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی؟ تو اگر یہی بات ہے تو یہی بات ہونے کے بدلے تم پھر بھی کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو تمہاری کتابوں کے اوپر تھا کہ خاتم النبیین آئیں گے، خاتم الرسل آئیں گے، وہ آ کر جو ہے تمہیں تبلیغ کریں گے، وہ سید الانبیاء ہوں گے، وہ سید الرسل ہوں گے، تو ان کو کہنا تم نے ماننا ہے، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو اگر اپنی کتاب کو مانتے ہوتے تو پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار
کیوں کر دیتے, ان کے ساتھ کفر کیوں کرتے, ان کو مان لیتے, ان کے اوپر ایمان لے آتے. تو جب کہ تم ایسا نہیں کیا, لے کے آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا, قل فرما دیجئے, بی سما بری ہے وہ چیز, یا مرکم جو تمہیں حکم کرتی ہے, بھی ساتھ اس کے, ایمانکم تمہارے ایمان کے ساتھ. یعنی جو تم کہتے ہو نا کہ تم ایمان لے کے آئے ہو, اور وہ ایمان جو ہے اگر تمہیں کہتا ہے کہ انکار کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو یہ تم بہت بری چیز ہے, یہ بری چیز ہے جو ایمان تمہارا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی کہ یہ اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے, اپنے آپ کو مومن کہتے تھے, تو ان کا ایمان ہی پھر انہی کے مطابق جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفر کے اوپر مادہ کرتا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تمہارا ایمان حکم کرتا ہے یہ بہت بری چیز ہے. ان کنتم اگر ہو تم مومنین, ایمان والے, یعنی کہ اگر تم مومن ہو تو وہ کام بہت ہی برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی زمانہ قدیم ہو جدید ہو, جس چیز پر تم نے اعتماد کیا بہت بری ہے, کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا, حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کی, اور اب تم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا, اور یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے جو تمہارے لیے شدید ترین عذاب کا باعث بنے گا, کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا, حالانکہ آپ تو ختم الرسل ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں, جنہیں ساری کائنات انسانیت کے لیے, جسے سارے انسانیں جتنے بھی کائنات کے اوپر ہیں سب کے لیے مبعوث فرمایا, کسی ایک خطہ کے لیے مبعوث نہیں فرمایا, کسی ایک قبیلہ کے لیے مبعوث نہیں فرمایا, کسی ایک گروہ کے لیے مبعوث نہیں فرمایا, بلکہ ساری کائنات انسانی کے لیے مبعوث فرمایا. تو ان کبیر ترین کاموں کے نتیجے میں تمہیں یہ بات کیوں کر زیب دیتی ہے کہ اپنے ایمان کے تم بلند و بانگ دعوے کرتے رہتے ہو, حالانکہ تم نے تو عہد و میثاق جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا اس کی دجیاں اڑا دی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر تم نے بچڑے تک کو اپنا معبود بنا لیا تھا, پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ تم مومن ہو. کل کہہ دیجئے, بی سما بری ہے وہ چیز, یا مرکم حکم کرتی ہے تم کو, بھی ساتھ اس کے ایمان حکم تمہارے ایمان, ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو. جی یہ آج کا سبق تھا جس کو ہم نے تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ بھی دیکھا اور کل کے سبق کو بھی تھوڑا سا دہرایا. آج کے سبق کا ترجمہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, جاءکم آیا تمہارے پاس. اب ترجمہ کرتے ہوئے نا, جاء کا مطلب ہے اکیلا, ٹھیک ہے, تو اکیلے کا ہم آیا تمہارے پاس یہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آگے ہم دیکھیں گے کس ذات کی بات ہو رہی ہے. ذات کو عزت دینے کے لیے ہم اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات, ساتھ واضح دلائل کے, ثم پھر ثم اتخذتم العجل, پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو, من بعد ہی اس کے بعد, وانتم اور تم ہی ہو ظالمون, ظالم, اور تم تھے ظالم اور تم ہو ظالم. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے, میثاقکم وعدہ تم سے, ورفعنا اور بلند کیا ہم نے, فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو, خذو پکڑو, ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو, بقوت مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, واسمعوا اور سنو, قالو کہا انہوں نے, سمعنا سنا ہم نے, وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے, واشربوا اور پلائے گے وہ, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچڑا, یعنی بچڑے کی محبت, بکفرہم بس سبب کفر ان کے, اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کفر کیا. کل فرما دیجئے, بی سما بری ہے وہ چیز, یا مرکم جو حکم کرتی ہے تم کو, بھی ساتھ اس کے ایمان حکم ایمان تمہارا, ان کن تم اگر ہو تم مومنین, ایمان والے مومن.
جی یہ آج کا سبق تھا، تو ایک چھوٹی سی بات جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ اپنے کلام کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر، اپنی گفت و شنید کے اندر کچھ اسلامی الفاظ ہیں، اسلامی شعار ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایمان بھی مضبوط ہو سکتا ہے، آپ کو یاد دہانیاں بھی ہوتی ہیں، ان چیز کو نا رپیٹ کیا کریں، ضرور رپیٹ کیا کریں، جیسے انشاءاللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، اس طرح کے الفاظ جتنے ہیں ان کو اپنی گفت و شنید کے اندر، اپنی باتوں کے اندر ان کو ضرور شامل کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی الفاظ کا سہارا لیں۔ ان الفاظ سے آپ کے ایمان کو تقویت پہنچے گی، آپ کا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا، اور آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین پختہ ہوگا۔ تو یہ اس چیز کا بھی ہوگا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہوگی۔ جی تو کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی نہیں سوال کسی کا کوئی؟ ایک دو سوال تھے، میں تو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں ذہن میں نہیں آ رہے، لاسٹ دو کلاسوں میں کوئی ہوئے تھے۔ چلیں اگر دوبارہ ذہن میں آئے تو دوبارہ ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک میسیج آیا ہے، جواب ہو گیا تھا ان کا، اچھا چلیں صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔